سن 1520 کے ستمبر میں جب سلطان سلیمان کو سلطنت عثمانیہ کے 10ویں حکمران کی حیثیت سے تخت ملا تو اس کی حدود میں مشرقی بحیرہ روم، بحیرہ اسود اور اس کے ساحلی علاقے تھے۔ آج کے مشرق وسطیٰ میں شامل زیادہ تر علاقے اور جنوب مشرق یورپ شامل تھا۔ ان کے دور کے ابتدائی برسوں میں ہی بلغراد اور بحیرہ روم میں ریبڈوس کے اہم جزیرے کی فتوحات سے شروع ہو کر سلطنت کی حدود مغرب میں یورپ اور مشرق میں ایشیا میں مزید پھیل گئی۔ اس وسیع و عریض سلطنت پر تقریباً 50 سال حکمرانی کرنے والے سلطان سلیمان کو یورپ میں اپنے جاؤ حشم کی وجہ سے سلیمان محتشم اور ترکی میں قانون میں اہم تبدیلیوں کی وجہ سے سلیمان قانونی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن سلطان سلیمان کے دور میں بظاہر ایک درویش اثرات والی پیش رفت ان کے حرم اور زندگی میں ایک کنیز کی آمد تھی، جسے حرم میں خرم سلطان کا نام دیا گیا اور جسے آج حرم سلطان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سلطان سلیمان کے حرم میں اس سے پہلے بھی کنیزیں تھیں اور ان کے پہلے سے بچے بھی تھے، لیکن ان کی اور حرم سلطان کے تعلقات کی اس سے پہلے مثال نہیں تھی، اور ایک مورخ کے نزدیک سلطنت عثمانیہ کے اس دور کو سلیمان اور رکسلینا کا دور بھی کہا جا سکتا ہے۔ حرم سلطان کی سلطان سلیمان کی زندگی میں آمد کے بعد اس سلطنت کی تاریخ میں جس میں ملکہ کا کوئی باقاعدہ عہدہ نہیں تھا، اس دور کا آغاز ہوتا ہے جسے مورخ عورتوں کی سلطنت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ عثمان پہلا سلطان اور ان کے بیٹے اورحان کی نسلوں کے بعد بظاہر سلاطین کے سب بچے کنیز ماؤں سے پیدا ہوئے، لیکن سن 1520 میں حرم سلطان کے دور کے آغاز سے لے کر 17ویں صدی کے وسط میں قسم سلطان کی موت تک سلطنت عثمانیہ کئی اعتبار سے ان خواتین کے زیر اثر تھی جن کی طاقت بے بنیاد تھی۔ ان کی طاقت کی بنیاد اس بات پر تھی کہ وہ اپنے دور میں سلطان کی پسندیدہ کنیزیں تھیں۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ حرم سیاست کا مرکز بن گیا تھا۔ حرم کا مرکزی رجحان سیکس نہیں بلکہ خاندانی سیاست تھا۔ کنیزوں کے اثر و رسوخ کے اس دور کے 4 اہم کردار تھے: حرم سلطان اور ان کی بہو نوربانو سلطان، اور پھر ان کی بہو صفیہ سلطان، اور آخر میں صفیہ سلطان کے پوتے سلطان احمد اول کی پسندیدہ کنیز قاسم سلطان۔ عثمانی تاریخ میں عورتوں کی سلطنت کا یہ زمانہ یورپ میں بھی طاقتور ملکاؤں کا زمانہ تھا، جن میں انگلینڈ کی الزبتھ اول اور فرانس کی کیتھرین یا میڈیچی شامل ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ یورپ کے مختلف علاقوں سے اغوا ہو کر عثمانی حرم میں پہنچنے والی ان کنیزوں کی دنیا کے دوسرے شاہی خاندانوں سے برابری کی سطح پر اور پورے شاہی ادب آداب کے ساتھ خط و کتابت بھی ہوئی۔ انگلینڈ کی ملکہ الزبتھ اول نے صفیہ سلطانہ کو سن 1593 میں تحفے میں اپنا پورٹریٹ بھی بھیجا تھا۔ حرم سلطان کہاں سے آئی تھی؟ ان کی اس زمانے میں بہت زیادہ اہمیت کے پیش نظر کچھ باتوں پر یقین کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ان کا تعلق یوکرین سے تھا اور یہ یورپ والے انہیں اس نام سے پکارتے تھے، یعنی رکسلینا کے نام سے پکارتے تھے۔ کچھ روایات کے مطابق رکسلینا ایک پادری کی بیٹی تھی۔ ترکی میں عثمانی تاریخ اور قانون کے ایک پروفیسر اکرم بورا کنجے نے حرم سلطان کے بارے میں اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ اس کا اصل نام الیگزینڈرا لیسووسکا تھا اور اسے 12 سال کی عمر میں کریمیا کے تتاریوں نے اغوا کر کے استنبول بھیج دیا تھا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ شاہی حرم میں باقی کنیزوں کی طرح حرم سلطان کی بھی کئی سال تک شاہی آداب، عثمانی علوم اور اسلام کے بارے میں تربیت ہوئی، اور پھر انہیں ان کی خوش مزاج طبیعت اور مسکراتے چہرے کی وجہ سے خرم نام دیا گیا، جو ترکی میں خوریم بن گیا ہے۔ اب حالات کچھ اس طرح آگے بڑھے کہ مصطفیٰ اور ابراہیم دونوں کو سلطان نے عہدوں کی حدود پار کرنے اور بغاوت کی منصوبہ بندی کے الزام میں مروا دیا۔ اس کے بعد اب یہ طے ہو گیا کہ سلطان سلیمان کے بعد حرم سلطان کا ہی کوئی بیٹا تخت پر بیٹھے گا۔ حرم سلطان کا اپنے خاوند سے 8 سال پہلے سن 1558 میں انتقال ہو گیا اور وہ شہزادے سلیم کو تخت پر بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھ سکی۔ یاد رہے کہ حرم سلطان اور سلطان سلیمان کے بیٹے بایزید کو بھی بغاوت کے الزام میں مروا دیا گیا۔ حرم سلطان تاریخ کا ایک متنازع کردار ہیں جس کے بارے میں کئی صدیاں گزرنے کے بعد بھی بحث جاری ہے۔ پیرس لکھتی ہے کہ سلطان سلیمان اور ان کا تعلق اتنا غیر روایتی تھا کہ دوبارہ عثمانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ حرم سلطان اپنی زندگی میں ہی متنازع ہو گئی تھی اور کئی صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کے عثمانی تاریخ میں مقام کے بارے میں بحث ختم نہیں ہوئی۔ ان پر اسی دور میں سلطان پر جادو کرنے کی باتیں کی جاتی تھی۔ پیرس کہتی ہیں کہ عوامی سطح پر سب الزام حرم پر ڈالنا اس لیے آسان تھا کیونکہ سلطان سے تو غلطی کا تصور نہیں تھا۔ حرم سلطان کے بیٹے سلیم دوم کی پسندیدہ کنیز اور پہلی طاقتور والدہ سلطان نوربانو کا پیدائشی نام سیسیلا تھا۔ وہ وینس کے 2 اعلیٰ خاندانوں کے ارکان کی بغیر شادی کی اولاد تھی۔ عثمانی ایڈمرل باربروسا کے قبضے میں آنے کے بعد وہ 12 سال کی عمر میں غلام کی حیثیت سے شاہی حرم کا حصہ بنی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان سلیم دوم نے بھی اپنی والد سلطان سلیمان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نوربانو سے شادی کر لی تھی۔ سن 1574 میں جب سلطان سلیم کا انتقال ہوا تو ان
بیگم کے بیٹے مراد سوم تخت پر بیٹھے اور صفیہ سلطانہ ان کی پسندیدہ کنیز تھی جو مورخین کے مطابق البانیہ سے قیدی بن کر شاہی حرم تک پہنچی تھی۔ نوربانو اور صفیہ سلطان اسی دور کا حصہ ہیں جب والدہ سلطان کا عہدہ بہت اہمیت کا اختیار کر چکا تھا۔ عثمانی تاریخ میں ماں اور بیٹے کا تعلق ہمیشہ سیاسی طور پر اہم تھا، لیکن اسے باقاعدہ طور پر تسلیم 16ویں صدی کے اختتام پر کیا گیا۔ اگرچہ یہ شاہی مائیں براہ راست اقتدار کا حق نہیں رکھتی تھی، لیکن یہ اس اقتدار کے سرچشمے کی نگران ضرور تھی۔ عثمانی خاندان کی عورتوں کو طاقت 16ویں صدی میں ہی کیوں ملی؟ ایک پہلو جو ان سب کا احاطہ کرتا ہے وہ عثمانی سلطنت میں فتوحات کے دور کی جگہ دور دور تک پھیلی ہوئی۔ اسی سلطنت میں استحکام کے دور کا آغاز اور ایک فوجی ریاست سے انتظامی اور نوکر شاہی کی ریاست میں تبدیل ہونا تھا۔ پہلے شہزادے جب اپنے صوبوں میں ذمہ داریاں سنبھالنے جاتے تھے، ان کی مائیں ساتھ ہوتی تھیں جن کے فرائض میں ان کی تربیت اور نگرانی شامل تھی۔ لیکن جب 16ویں صدی کے اختتام پر مادر ملکہ کا عہدہ اہم ہوا تو سیاسی ماؤں کی سب نسلیں خاندان کے ایک ہی سیاسی مرد یعنی سلطان سے وابستہ تھیں۔ اب دارالحکومت میں ایک چھت کے نیچے شاہی خاندان اکٹھا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ شہزادوں کا صوبوں میں جانا بند ہو گیا اور وہ زیادہ تر شاہی محل تک محدود ہو گئے تھے، جس پر سلطان کی والدہ کی برتری قدرتی بات تھی اور جس کا ایک مظہر شاہی محل کا نقشہ تھا جس میں مادر ملکہ کی رہائش گاہ کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ یہ حرم کے تمام حصوں سے منسلک تھی اور اس کا ان کے بیٹے اور سلطان رہائشی حصے سے براہ راست رابطہ تھا۔ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا کہ مراد سوم جنہوں نے سلطان کی رہائش گاہ کو حرم کی حدود میں منتقل کیا، پہلے سلطان تھے جن کے تخت نشینی پر ان کی والدہ شاہی خاندان کی سربراہ تھی۔ 16ویں صدی کے آخری دہائیوں میں جب سلطنت ایک ہی وقت میں مشرق میں صفوی محاذ پر اور مغرب میں یورپ میں سفارتی اعتبار سے مشکل دور سے گزر رہی تھی، تو سلطان کی والدہ نے مختلف راستے کھولے رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ تاہم والدہ سلطان ہر بار سلطان کی مرضی سے کام نہیں کرتی تھی اور معلوم ہوتا ہے کہ اپنی ذاتی مفاد میں بھی کچھ کرنے سے وہ نہیں ہچکچاتی تھی۔ نوربانو نے اپنے انتقال سے کچھ ہی عرصہ پہلے شاید اپنے آبائی وطن کی سب سے بڑی خدمت وینس کی ملکیت جزیرے پر عثمانی حملے کا فیصلہ تبدیل کروا کر کی تھی۔ نوربانو سلطان کے انتقال کے بعد صفیہ سلطانہ نے بھی وینس کی حمایت جاری رکھی۔ سن 1603 میں صفیہ سلطان کی سیاست سے کنارہ کشی کے بعد بھی وینس کے سفیروں کی طرف سے سلطان کی قریب خواتین سے قریبی رابطے رکھنے کی پالیسی جاری رہی۔ قاسم سلطان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق یونان سے تھا جہاں سے وہ قیدی بن کر شاہی حرم میں پہنچی تھی۔ حرم سلطان کی طرح ان کا بھی دور بھی کئی دہائیوں پر مشتمل تھا، لیکن ان کا زیادہ تر وقت والدہ سلطان کے طور پر گزرا۔ قاسم سلطان جب سن 1651 میں شاہی محل میں قتل ہوئی تو یہ بھی کہا گیا کہ یہ ان کے بہو ترخان سلطان کے حامی سمجھے جانے والا ایک گروپ نے کی۔ وہ سلطان احمد کے پسندیدہ کنیز تھی۔ سلطان احمد کے انتقال کے بعد وہ 28 برسوں تک سلطان مراد چہارم اور سلطان ابراہیم اور اپنے پوتے سلطان محمد چہارم کے ابتدائی دور میں والدہ سلطان